اس لیے کہ بادشاہ کے گھر میں پلے ہیں، بادشاہ کی نگرانی میں پلے ہیں، بادشاہ کا پیسہ لگا ہوا ہے ان کی پرورش پہ. اب مشورہ کرنا ہے کہ کیا کیا جائے. کہا کہ ختم کر دیتے ہیں اس کو، موسیٰ کو مار ڈالتے ہیں. ایک آدمی کو معلوم ہو گیا، اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، یہ بالکل شہر کے آخری کنارے پر رہتا تھا جہاں غریب لوگ رہتے ہیں. اس لیے کہ شہر میں زمین لینا، بیچ شہر میں ان دا ہارٹ آف دا سٹی، آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہاں باہر دور آدمی لے لیتا ہے، غریب آدمی تھا لگتا ہے. تو وَجَاءَ رَجُلٌ، کہا مجھے معلوم ہوا ہے، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک ان یقتلوک لیقتلوک، کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بڑے لوگ، حکومت کے لوگ تجھے مارنے کا پلان بنا رہے ہیں. فخرج، نکل جاؤ. انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ایک مفسر کہتا ہے کہ خلد عملہ، اس آدمی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے دوام بخش دیا، امر کر دیا. ولم یذکر اسمہ، لیکن اس کا نام نہیں بتایا. کیوں؟ المہم لیس المہم من انت، اہم یہ نہیں کہ آپ ہیں کون، المہم ما قدمت، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. اہم یہ نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. اللہ کے نزدیک کام دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں نام نہیں دیکھا جاتا. دیکھیں اس آدمی نے اتنا بڑا کام کیا لیکن اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا لو، لوگوں کے رجسٹروں پہ اپنا نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کچھ بھی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، رب تعالیٰ کی نگاہ میں تم چلے جاؤ، چاہے دنیا تم کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیس المہم من انت، اہم یہ نہیں ہوا رہی ہو آپ کون ہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. یس، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جائیں کدھر. سوچا مدین کی طرف نکلوں. فلما توجہ تلقاء مدینہ، اب مدین کی طرف رک کر لیا انہوں نے. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب ہی مجھے راستہ دکھائے گا. اور رب نے مکمل راستہ دکھایا. پہنچے مدین کے باہر، تقریباً 7 رات کا فاصلہ ہے مصر سے مدین تک کا. کپڑے پھٹ گئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے، جوتے پھٹ کر کے نکل گئے ہیں. وہاں سے حافین یعنی بغیر چپل کے بغیر جوتے کے چل رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. راستے میں کچھ درختوں کے پتے مل گئے ہیں، کچھ کھا لیا ہے انہوں نے. کتنی پریشانی میں مبتلا ہے. شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ ایک حوض ہے، اس پر بڑا سا وہ ڈھکن رکھا ہوا ہے. چرواہے آ کر کے اپنے چوپایوں کو پانی پلا کر کے لے جا رہے. 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں. جب وہ لوگ چلے گئے تو دیکھا لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. اٹھے وہاں سے. قال ما خطبکما، تم لوگوں کا کیا حال ہے، کیا بات ہے. کہا کہ یہ لوگ جب تک اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے تب تک ہم لوگ نہیں پلا پاتے. ہم لوگ کمزور ہیں، وابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، لہذا ہم لوگوں کو کام اس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ بچیاں پردے کے ساتھ کام کر سکتی ہیں اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو. جی کام کر سکتے. انہوں نے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، ڈھکن کو اٹھایا اکیلے ہی، جبکہ کئی چرواہے مل کر کے ڈھکن کو اٹھاتے تھے. اب جس کا فائٹ اتنا زوردار ہو کہ ایک فائٹ میں آدمی مر جائے تو کتنا طاقتور ہوگا، اندازہ لگائیے. جی تو اٹھایا انہوں نے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر کھڑے بھی نہیں رہے. ثم تولا، پلانے کے فوراً بعد پیچھے مڑ گئے. نقطہ یہ ملا کہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام جب کرو تو شکریہ کے لیے وہاں کھڑے متوں کو شکریہ ادا کرے. آپ کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. نیک کام کرنے کے بعد کسی کی تعریف کے محتاج مت بنو. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، سائے میں جا کر پھر بیٹھ گئے اور وہیں دعا کی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الخیرات کلها تنزل من السماء، تمام خیر آسمان سے اترتا ہے. میرے رب میں تیرے خیر کا فقیر ہوں. پتہ یہ چلا لما انزلت، جتنی بھی خیرات ہیں، جتنی بھی بھلائیاں سب آسمان سے اترتی ہیں. الخیرات کلها تنزل من السماء، لہذا آسمان والے سے خیرات مانگو، آسمان والے سے بھلائیاں مانگو. اور کہتے ہیں کہ دعا اتنی پیاری تھی، فجاءت تعقیب ہے، فوراً دعا قبول ہو گئی، فوراً دعا قبول ہو گئی. آدمی کی حالت ویسے خستہ ہے، حالت، اور دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے.
اور دعا میں گری وزاری ہے، تینوں چیزیں موجود ہیں یہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. وہ لڑکی آئی چلتی ہوئی، فجاءت احداہما، دو تھی نا، ایک آئی اور حیا کے اوپر چل رہی تھی، اتنی حیا دار تھی وہ. قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دیں گے. وہ تھوڑی دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب معاملہ ہی بدل دیا. گئے پہنچے، قال لا تخف، مت ڈرو، یہاں فرعون کا اقتدار نہیں ہے، مطمئن ہو جاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں، ان دو بیٹیوں میں سے جس کو تم پسند کرو میں اس سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ضروری نہیں کہ لڑکے والے ہی لڑکی کو پیغام بھیجیں لڑکی والے کے ہاں، بلکہ لڑکی والا بھی کوئی اچھا لڑکا اگر نظر آئے تو اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، اس کے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے. ایک بات یہ ہوئی، لڑکی نے کیا کہا، قالت احداہما یا ابت استاجر، یہ لڑکی کے کہنے پر ان کو مزدور رکھا جا رہا ہے، ان کو مزدور رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. تو لڑکے نے کہ لڑکی میں کیا دیکھا، حیا، استحیاء جی، اور لڑکی نے لڑکے میں کیا دیکھا، قوت اور امانت. تو بچہ طاقتور ہو اور دوسرے امانت دار ہو، یہ دونوں چیزیں لڑکے میں دیکھی جائیں، اور لڑکی میں کیا چیز دیکھی جائے، ولی حیا، حیا دیکھی جائے. اور حیا کا پتہ کیسے لگا، وہ چال ہی ایسی تھی، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، حیا پر چل رہی تھی. مشی یمشی بنی ٹو واک، چلنا. کسی مفسر نے لکھا ہے انتبہ لخطواتک فإن مشیتک لغۃ، چال کا ذرا خیال رکھو، سنبھل کر چلو، اس لیے کہ تمہاری چال بھی ایک لینگویج ہے. آدمی جب چلتا ہے تو اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کا مزاج کیا ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل، تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چلے تو اس کی چال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے. سنبھل کے چل، تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. اس کا مطلب چال بھی ایک لینگویج ہے، چال بھی ایک طریقے کی زبان ہے. کہا کہ 8 سال آپ کو یہاں رہنا ہے، مزدوری کرنا ہے. ایک عجیب بات بتاؤں، یہ دونوں لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں. اب انہی دونوں کو کام کرنا ہوتا تھا، باپ تو بوڑھے ہیں، شعیب صاحب، حضرت شعیب بوڑھے ہیں، انہی دونوں لڑکیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ کو کیا معلوم تھا کہ بچیوں کی ان بکریوں کو پانی پلاؤں گا تو مجھے بیوی بھی مل جائے گی اور نوکری بھی مل جائے گی. اور لڑکیوں کو کیا پتا تھا کہ یہاں جو پیڑ کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھ میں سے ایک کا دولہا ہے یہ، اور یہ نبی ہے. اللہ اکبر. اور 10 سال کام کرنے سے ہم لوگوں کو فرصت مل گئی. تو 10 سال کی راحت اور ایک نبی شوہر یہ وہاں موجود ہے. یہ لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا اور ان کو معلوم نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں لڑکیوں کو معلوم، اور 2 چیزیں ان کو معلوم نہیں تھی کہ دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیوی بھی عطا کر دے گا اچھی حیادار، اور مجھے نوکری بھی مل جائے گی. تو انہوں نے کہا 8 سال تمہیں یہاں مزدور رہنا پڑے گا، اور اگر 10 پورا کر دو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 10 پورا کر دو تو بہت اچھا ہے، لیکن میں زور زبردستی نہیں کروں گا. اگر 8 سال بعد بھی جانا چاہو تو جا سکتے ہو. کیا بات ہے. قارون کی کہانی اور قارون کا بیان آگے آ رہا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ابن عم تھا ان کا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اتنا بڑا مالدار تھا یہ. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں کہیں، کہا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ،
یہ جو پیسہ ملا ہے اسے آخرت بنا. ولا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا میں بھی اپنا نصیب مت بھول. آخرت کا تذکرہ پہلے کیا, یعنی پیسہ ملے تو آخرت بناؤ, یہ بات کہی. کہتے ہیں 5 چیزیں اگر آدمی کے اندر آ جائیں تو لگزیریس لائف اگر وہ گزارنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں, لیکن 5 چیزیں ہونا. اگر وہ لگزیریس زندگی گزارنا چاہ رہا ہے, اسلام کہتا گزار, کتنی بھی لگزیریس زندگی گزارنی ہے گزار, لیکن تیرے اندر 5 چیزیں ہونا. ایک تو مال پا کر آخرت کو مت بھولنا, اور دوسرے دنیا میں غریبوں کو مت بھولنا, ولا تنسا نصیبک من الدنیا, اور تیسرے واحسن کما احسن اللہ الیک, یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح احسان کیا تیرے اوپر تو بھی احسان کر. ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین میں فساد مت کر. تو یہ دیکھیں گے آپ تو 5 چیزیں ہیں, وابتغی ولا تنسا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض, اور لا تفرح, یہ لا تفرح ناز مت کر. تو لا تفرح اور ابتغی, لا تنسا, احسن اور لا تبغی الفساد فی الارض, یہ 5 چیزیں اگر کسی کے اندر ہوں تو لگزیریس لائف زندگی گزارنے میں کوئی قباحت نہیں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو پھر اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں, جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے, جہاں آپ کی جگہ ہے, آپ کا گھر ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنا, چھوڑ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک کام کرو, ہم دوبارہ تمہیں تمہارا گھر دے دیں گے, لوٹا دیں گے. یہاں مکہ جہاں سے تمہیں نکالا جا رہا ہے دوبارہ مکہ تمہیں دے دیں گے, اور سن 10 ہجری کو دے دیا گیا. ایک کام کرنا ہے, کیا؟ فرض علیک القرآن, ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کر دیا ہے. فرض کا مطلب کیا کہ قرآن کو پڑھو, تلاوت کرو, قرآن کو سمجھو اور لوگوں تک اس کو پہنچاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو. اگر یہ ساری چیزیں تم نے کر لیں تو تم کو تمہارا یہ شہر واپس دے دیا جائے گا. نکتہ یہ ملا کہ اگر مسلمان بھی آج قرآن کے اوپر ویسے ہی عمل کرنے لگے جیسا یہاں حکم دیا گیا تو ان کی عظمت رفتہ, ان کی کھوئی ہوئی قداست واپس آ سکتی ہے, نہیں تو لاج جوتے کھاتے رہو. کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا جب کسی کو, سورہ عنکبوت ہے, تو آزمائش کا ایک مقصد ہوتا ہے, کیا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دعوی ایمان میں کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے, آزمائش میں پتہ چل جاتا ہے آدمی کیسا ہے. نہیں تو دودھ والے مجنو تو سبھی ہیں, خون والے مجنو کہاں ملتے؟ خون کون دیتا ہے؟ جو سچا مجنو ہوتا ہے خون وہی دیتا ہے, ورنہ دودھ والے مجنو تو بہت سارے مل جاتے. تو اللہ آزماتا یہ ہے کہ دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور دعوی ایمان میں کاذب کون ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جھوٹا کون, سچا کون, صادق کون, کاذب کون. اس کے بعد بہت ہی حسین بات کہی جا رہی ہے, بزرگوں کی غلط منطق پیش کی جا رہی ہے. نوجوان, ارے تم نے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا, تو نے فلاں نبی کی بات مان لی, ارے ان کے راستے کو چھوڑ دے. تمہیں کوئی تجربہ ہے؟ نہ تجربہ کار ہو, جمعہ 8 دن کے ہو. ارے ہم نے یہ بال دھوپ میں تھوڑی سفید کیے ہیں. یہ بزرگوں کی غلط منطق ہے, بڈھوں کی. کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ چھوڑ دو, اور اگر کوئی گناہ ہوا تو تمام گناہوں کا بوجھ ہم اپنے اوپر لے لیں گے. اللہ فرما رہا ہے یہ اپنا بوجھ تو نہیں اٹھائیں, یہ تمہارے بوجھ کو اٹھائیں گے, اور قیامت کے دن یہ اپنے بوجھ کے ساتھ تمہارے بوجھ کے ساتھ آگے تو کیا ہوگا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ بزرگوں کی غلط منطق ہے, یہ آپ کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں, یہ یہاں بول رہے ہیں خالی کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے, تمہارا بوجھ قطعاً اٹھانے والے نہیں ہیں, غلط بول رہے ہیں یہ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے
ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ایک بات یاد رکھو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، اس لیے کہ رزق کے مالک ہی نہیں ہے۔ ارے جب یہ مالک ہی نہیں تمہیں رزق کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ دینے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے نا۔ تو لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک ہی نہیں ہے، اور نکرہ تحت النفی ہے، یعنی کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہے، کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب ہوا؟ یہ نہ بیٹا دے سکتے ہیں، نہ بیٹی دے سکتے ہیں، نہ غلہ دے سکتے ہیں، نہ کپڑا دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ حیات دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ لا یملکون لکم رزقا، یہ کسی بھی رزق کے مالک نہیں۔ ارے جب مالک نہیں ہے تو تمہیں دیں گے کیسے؟ اس لیے کہ دینے کے لیے، عطا کے لیے ضروری ہے ملکیت، ملکیت تو ہے نہیں۔ لا یملکون لکم رزقا، اور نکرہ تحت النفی ہے، اس لیے کہ رزق نکرہ ہے اور لا من نہیں، اور نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ کسی بھی قسم کے رزق کے مالک نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ تو رزق کہاں ہے؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تلاش کرو، چاہو اللہ ہی کے پاس رزق۔ ایسا ہونا چاہیے، الرزق عند اللہ، عند اللہ جو ظرف ہے اس کو مقدم کیا گیا، ظرف بعد میں ہوتا ہے، پہلے کر دینے کا مطلب یہ کہ رزق اللہ ہی کے پاس ہے، تو جس کے پاس ہے اس سے مانگو، جو مالک ہی نہیں وہ تمہیں کیا دے گا؟ اچھا اس کے بعد کہا وعبد، اسی کی عبادت کرو، اس لیے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا نا، تو اب کھا رہے ہو اللہ کا تو عبادت اسی کی اور شکر اسی کا۔ یہ دیکھیں ترتیب کیا ہے، بہت خوبصورت ترتیب ہے جی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے قوم کا ایک گھناؤنا ککرم بتایا جا رہا ہے ان کا، کہ ایک تو یہ مردوں کے پاس جاتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر، دوسرے ڈانکا مارتے تھے، راستوں پر بیٹھ جاتے تو کوئی مسافر جاتا اس کا مال لوٹ لیتے، اور ایک بڑی ہی غلیظ چیز کیا کرتے تھے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنے کلب میں، اپنی مجالس کے اندر منکر چیز لاتے، یعنی وہ کھلے عام اس طریقے کی بدفعلی کیا کرتے تھے اپنے کلبوں میں۔ آج وہی ہے نا گروپ سیکس، ویمن سوائپنگ، کیا بولتے ہو، بیویوں کی سوائپنگ ہوتی ہے نا، تو میری بیوی لے جا میں تیری بیوی لے جاتا، اور گروپ سیکس یہ سب اسی کا پرتو ہے۔ یہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، شکلیں بدل گئی ہیں مگر انداز طریقہ وہی ہے، اصول وہی ہے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے، گروپ سیکس۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنے کلب میں تم منکر لاتے ہو، یہ کلبوں میں گروپ سیکس جی۔ فرمایا اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو ہم تباہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ظلم جو ہوتا ہے یہ سبب الہلاکہ ہوتا ہے، سبب الہلاک ہوتا ہے، اگر آدمی ظلم کرتا ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ظلم سے باز رہتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں، بقیہ کو ہم قصہ پاری نہ بنا دیتے ہیں جی، قصہ پاری نہ، ہسٹری بنا دیتے ہیں، ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا ان کو۔ اس کے بعد آخری بات بہت پیاری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود ماننا، کسی کو آسرا ماننا ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ مددگار بنا لیے، سہارے بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، ان کی مثال مکڑی ہے۔ یہاں ٹھہریں گے ذرا سا، مکڑی جالا بناتی ہے نا، بہت کمزور ہوتا ہے یہ جالا، ہوا کے ایک جھونکے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور جب بھی کوئی چڑیا یا کوئی جانور مکڑی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ اپنے جالے میں سے نکل کر کے کسی بل میں گھس جاتی ہے، کسی درخت میں بیٹھ جاتی ہے جا کر کے۔ مکڑی کو بھی معلوم ہے کہ یہ میرا گھر مجھے پناہ نہیں دے سکتا، ہاں، گویا یہ گھر ایسا ہے کہ اس کے اندر رہنے والا یہ خود محفوظ نہیں ہے تو تمہیں کیا محفوظ کرے گا وہ جی۔ اور دوسرے یہ کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ ایک جال ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کو پھنسانے کے لیے۔ یہ کس لیے بناتی ہے؟ تاکہ کیڑے مکوڑے آ کر کے پھنس جائیں، تو یہ گھر نہیں ہے، ایک جال ہے یہ پھنسانے کے لیے۔
ایسے ہی آدمی جب شرک کرتا ہے تو یہ شرک کا جال ہے، اور اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ ایمان پھنس جائے جا کر کے یہاں. جی اس جالے میں ایمان پھنس جاتا ہے. یہ ایمان کا شکار کرنے کے لیے جالا بنایا گیا ہے یہ شرک کا. تو شرک بھی ایک طریقے کا جال ہے جس میں ایمان کو پھنسا دیا جاتا ہے. جیسے مکڑی کا یہ جال کیڑے مکوڑوں کو پھنسانے کے لیے، گھر نہیں ہے. اور ویسے بھی غور کرو تو یہ گھر نہیں ہے، ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ گھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فیملی رہتی ہے، لیکن فیملی رہنے کے ساتھ ساتھ یہ گھر تو ہے مگر گھر نہیں ہے. گھر نہیں بولے تو اس میں عورت کماتی ہے اور مرد بیٹھ کر کے کھاتا رہتا ہے. جی اتخذت بیتا، کہا گیا کہ گھر بنانے والی یہ مکڑی ہوتی ہے، مؤنث مکڑی ہوتی ہے، نر نہیں بناتا. جی اس لیے مؤنث کا یہاں پر صیغہ لایا گیا ہے. مرد بیٹھ کر کے کھاتا ہے اور عورت کماتی ہے. تو جس گھر میں مرد بیٹھا ہو بلا وجہ، کمائے نہ اور عورت کما کر کے لاتا ہو، وہ گھر تو دکھ رہا ہے لیکن گھر نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ اس میں ایک دن جب یہ حاملہ ہو جاتی ہے، کون؟ مکڑی، تو یہ اپنے شوہر کو، مکڑے کو مار کر کے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے. آنا نہیں ادھر، جی مار کر کے بھگا دیتی ہے. تو جس گھر میں شوہر کی کوئی قدر نہ ہو وہ گھر تو دکھائی دیتا مگر گھر نہیں ہوتا. اور تیسرے، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ماں کو کھا لیتے ہیں. تو وہ گھر تو دکھائی دیتا مگر گھر نہیں ہے، جہاں پر ماں کی کوئی قدر نہ ہو، ماں کی عزت نہ ہو. جی ماں کے اوپر بچے سوار ہوں، ماں کی کوئی قدر نہ کریں، بچیاں اس کے سر پر سوار رہیں، تو بظاہر گھر تو ہے مگر گھر نہیں. گھر ہوتے ہوئے گھر نہیں ہے. یہ پوری یورپین تہذیب کو اس آیت کریمہ میں دکھا دیا گیا. پوری یورپین تہذیب ہی ان کے گھر کا یہ حال ہے. جی کچھ سمجھ میں آیا؟ جی اسی وجہ سے مکڑی کی مثال دی گئی. اور من عجائب العنکبوت، یہ مکڑی کے عجائبات میں سے ہے کہ اس کے بچے خود اس کو کھا لیتے، مار ڈالتے، اور اپنے شوہر کو گھر سے نکال دیتی ہے. اور یہ خود جالا بنتی ہے اور شوہر بیٹھا رہتا ہے نٹھلا نلا بن کر کے، نلا کہیں کا. جی اللہ نے فرمایا سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. لہذا جو لوگ میرے علاوہ کسی اور کو آسرا مان لیتے ہیں وہ مکڑی کے جالے پر بھروسہ کرنے جیسا ہے. کیا بات ہے، کیا شان ہے بات کرنے کی. مضبوط سہارا میں ہوں، میرے علاوہ جتنے سہارے ہیں سب کے سب تارے عنکبوت ہیں، مکڑی کے جالے ہیں سب. اس میں تمہارا ایمان پھنس جائے گا، کیا تمہارا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. مکڑی تو خود تکلیف کے وقت اپنا جالا چھوڑ کر کے کسی درخت کے بل میں گھس جاتی ہے. اسے معلوم ہے کہ میرا گھر مجھے خود محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو تمہیں کیا محفوظ رکھے گا؟ یہ دوسروں کا آسرا، دوسروں کے آسرے سے تم محفوظ رہ سکتے ہو. اللہ کیا مثال ہے، اللہ اکبر. آیت کریمہ پڑھ لیتے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا. علم والے ہی جان سکتے ہیں کہ مثال کیا ہے. یہ رہا 20ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کلام ہے اللہ کا.